کیا آپ جانتے ہیں کہ سودی لین دین جائز ہے؟ میڈیا پہ فحاشی پھیلانا جائز ہے۔ غریبوں پر ٹیکس لگانا یہ بھی جائز ہے۔ کفار کو مسلمانوں پر بمباری کرنے کے لیے اڈے دینا یہ بھی جائز ہے۔ جی ہاں، آئین پاکستان کے تحت یہ سارے معاملات جائز ہیں۔ یہ وہی آئین ہے جس کے تحت اگر آپ زکوٰۃ نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ غیر شرعی ٹیکس نہیں دیں گے تو حکومتی غنڈے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ آئین ہے جو ہم نے انگریزوں سے وراثت میں لیا ہے، جس میں سارے قوانین انگریزوں کے موجود ہیں، لیکن ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے قرارداد مقاصد جیسی کچھ اسلامی شقوں کا چھڑکاؤ کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس آئین کو اسلامی سمجھ بیٹھیں۔ یہ آئین پاکستان میں فساد کی جڑ ہے، اور جب ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر کرپٹ پولیٹیشین، ہر کرپٹ جج، ہر کرپٹ بیوروکریٹ اسی آئین کی بالادستی اور اس کے نفاذ کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تک یہ غیر شرعی آئین پاکستان میں مسلط رہے گا اس کی بدمعاشی کو تحفظ ملتا رہے گا۔ اب اس معاملے کو ایک اور پہلو سے دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، انہیں میری شریعت کی پیروی کے علاوہ کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ اب ذرا غور کریں، ہم تورات کی بات نہیں کر رہے، یہاں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کی بات کر رہے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی بات کر رہے ہیں، اور ہم صرف ان قوانین کو پڑھ نہیں رہے بلکہ اپنے ملک میں انہی قوانین کو نافذ کیا ہوا ہے، اور ان قوانین کے تحت اپنے تمام اجتماعی معاملات چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ نے اللہ کے رسول کی شریعت سائیڈ پہ کر دی ہے، وہ صرف تلاوت کی حد تک رہ گئی ہے، اور نفاذ اور معاملات سارے کے سارے انگریز کے قانون کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر صرف تورات پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تھے، ہم تو اپنی پوری زندگی اللہ کی شریعت کے بجائے انگریزوں کے دیے ہوئے اس فرسودہ آئین کے تحت گزار رہے ہیں۔ ذرا سوچئے۔